اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیداً کچھ بات عرض کرنی ہے۔ یہ جو ایک دعوت رجوع القرآن کی ایک تحریک ہم نے شروع کی، اور الحمدللہ کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بھگ 35 برس اب صرف کر چکا ہوں، اور اسی کے پھر کوکھ سے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے جنم لیا ہے۔ اس دعوت رجوع القرآن کی جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کی طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے، اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نصاب کو، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب۔ یہ جو منتخب نصاب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے 1/15 حجم کے اندر یوں سمجھیے کہ 2 پاروں کے لگ بھگ ہے، مائنس پلس کم و بیش 2 پارے ہوں گے۔ تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے کہ جن میں ایک تو یہ کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے، اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے باز پرس ہونی ہے، جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، تو اس کا صحیح تصور ہمیں معلوم ہے۔ کوئی نماز روزہ یہ تو فرض ہے، سب جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں، ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جو منتخب نصاب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں، ہم کچھ حصوں سے گزرے ہیں، لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات کا معاملہ یہ ہے کہ 29 حروف ہیں یا 28 حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں، شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہیں جو حروف مقطعات میں آئے، اور آخری جو حصہ ہے اس کے تختی کے، اس کے بہت سے حروف ہیں، اکثر و بیشتر ہیں کہ جو حروف مقطعات میں آئے۔ تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہن ادھر گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ چیز کوئی میرے پیش نظر نہیں تھی کہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو۔ زیادہ حصے اسباق وہی ہیں کہ جو نصف ثانی سے متعلق ہیں، بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامل ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت اس کا تعارف میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مرکزی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ اس کا بڑا مرکزی درس ہے۔ یہ جو میرا منتخب نصاب ہے اس کے 6 حصے ہیں۔ نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مختصر ترین صورت، جامع ترین صورت کہ انسان کی نجات کے یہ 4 لوازم ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ پھر 3 اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت البر، اس کا درس نمبر 2 ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے، کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا، کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے، اصل نیکی کیا ہے، پوری نیکی کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، جڑ بنیاد کیا ہے، نیکی کے مظاہر کیا ہیں، ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے، اولیت کس شے کی ہے، ثانوی درجے میں کون سی ہے، پھر چوٹی کیا ہے، سمم بونم کیا ہے، سب سے اونچا جو مقام ہے، جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہیں۔ ایمان کن چیزوں کا نام ہے، کیسے ایمان وجود میں آتا ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کی آیات تھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ بھی جو ہے لآیات لأولی الالباب۔ پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ ہے جو اگلی جو صورت آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے۔ آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں 3 اسباق آ رہے ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ اعمال صالحہ، عمل صالح کی تفصیل کیا ہے، انفرادی سطح پر کیا عمل ہونا چاہیے، اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے، معاشرتی سطح پہ کیسے ہونا چاہیے، ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں خاص طور پہ معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں جو 15ویں پارے میں آئے، سورہ بنی اسرائیل میں 3 اور 4 رکوع، جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے، گویا کہ ان کی یہ تعبیر ہے، قرآن مجید کی تشریح یہ ہے ان کی۔ تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا، پھر آخر تک اب جو حصے آئیں گے میں بر وقت آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے، بالکل مرکزی جگہ، 3 حصے ادھر 3 حصے ادھر۔ یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا
کہ قرآن کی دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا۔ ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے، ہر انسان، کل نوع بشر کے لیے، اس لیے کہ حضور کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہر انسان کسے باشد، چاہے شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کوئی ہو، سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے یا نہیں؟ پہلے درجے میں تو دعوت عمومی، الی کافۃ الناس۔ دوسرے درجے میں دعوت خصوصی، یہ کن کے لیے ہے؟ جو ماننے کا اعلان کرے۔ پہلی دعوت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو رسول کو، مانو آخرت کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو جنت کو، مانو دوزخ کو، یہ ہے عام۔ جو یہ مانتے ہی نہیں، اب ان سے کوئی اور کلام نہیں، ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ تو دعوت ایمان ہے دعوت عام قرآن مجید، اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، جب تم نے مان لیا تو ماننے کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا۔ اب وہ دعوت عمل ہوگی، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ تو دعوت ایمان یہاں پر، اور پھر دعوت عمل، ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات کے اندر بیان کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔